السلام علیکم۔ پاکستان میں صورتحال کبھی اتنی سنگین نہیں تھی جتنی اب ہے۔ ملک کی معیشت دیوالیہ ہونے کے دہانے پر ہے، معاشرہ سیاسی طور پر تقسیم کا شکار ہے۔ لاکھوں افراد اب تک گزشتہ برس آنے والے سیلاب کے اثرات سے باہر نہیں نکلے پائے ہیں۔ ملک میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں اور مہنگائی کے طوفان نے لاکھوں شہریوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل تر بنا دیا ہے۔ ایک طرف ملک شدید مالی مسائل سے دوچار ہے تو دوسری طرف سیاست دانوں اور اداروں میں اختیارات کی رسا کشی جاری ہے کہ کون پاکستان کو چلائے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر ٹی وی چینلوں پر چلنے والے مباحثے، سخت الٹیمیٹم اور متعدد احتجاجی ریلیوں اور جلوسوں کے باوجود پاکستان آج بھی 1 سال قبل پیدا ہونے والے سوال کا جواب دینے سے قاصر نظر آتا ہے۔ ولسن سینٹر میں جنوبی ایشیا انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر مائیکل کوگلمین کہتے ہیں، جو چیز اس موجودہ صورتحال کو بے مثال بناتی ہے وہ دیگر سنگین بحرانوں کی موجودگی۔ پاکستان کے پاس یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ سیاسی بحران ایک خلفشار ہے اور آخر کار صورتحال نارمل ہو جائے گی اور ہم وہاں پہنچ جائیں گے جہاں ہمیں ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی معیشت مشکلات کا شکار ہے۔ اس کے زر مبادلہ کے ذخائر، جو ایندھن سمیت دیگر درآمدات کی ادائیگی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کئی دہائیوں میں سب سے کم سطح پر گر چکے ہیں۔ اس سال کے شروع میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کے نتیجے میں 1.1 ارب ڈالرز کی قسط ملنے کا معاہدہ ہونا ابھی باقی ہے، جبکہ دوسری جانب عسکریت پسند سیکیورٹی فورسز پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج نے حال ہی میں کہا ہے کہ رواں برس کے دوران اب تک 436 دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں۔ اس نوعیت کے حملوں کے بعد عسکریت پسند گروپ باقاعدگی سے انفوگرافکس جاری کرتے ہیں جن میں ان حملوں کی تعداد، سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو ہلاک یا زخمی کرنے اور ملک بھر میں کارروائی کے دوران اسلحہ قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اور ایسے میں سونے ہر سہاگا ملک میں اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اب تک گزشتہ برس آنے والے تباکن سیلاب کے اثرات سے نہیں نکل سکا ہے اور اس سال پھر سے بے موسمی بارشوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایسے میں سیاستدانوں سے پوچھے جانے والے سوالات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ صحافی و سیاسی تجزیہ کار محمل سرفراز کہتی ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ایسے میں صورتحال اور نظام کو مزید خراب کر رہا ہے۔ پاکستان کا نظام تباہ ہو رہا ہے اور اگر ایسا ہوا تو یہ پاکستان کی عوام اور سیاستدانوں کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ احمد بلال کا کہنا ہے کہ ملک میں عام انتخابات بھی اسی برس ہونے ہیں، لیکن خدشہ ہے کہ انہیں بھی ملک کی سیکیورٹی صورتحال اور ناکافی فنڈز کا بہانہ بنا کر تاخیر کا شکار کیا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت نقصان دہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ بہت بدقسمتی ہوگی اور یہ ملک میں جمہوری عمل کو نقصان پہنچائے گا جس کی شاید تلافی نہ ہو سکے، کیونکہ ہم نے اس سے قبل کبھی عام انتخابات میں تاخیر ہوتے نہیں دیکھی۔ حکومت اور PTI میں الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے پہلے ہی مذاکرات ہو چکے ہیں جن میں ملک میں صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی دن کروانے پر اتفاق ہے، لیکن اس پر اتفاق نہیں کہ یہ کب کروانے ہیں۔ محمل سرفراز کا کہنا ہے لیکن اب صرف انتخابات کی تاریخ پر اتفاق کافی نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر اب انتخابات ہو بھی جائیں تو بھی ایک تنازع اس وقت تک رہے گا جب تک کہ سیاسی جماعتیں یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ ان کی حد کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر دونوں فریقین یعنی حکومت اور PTI نے یہ طے نہ کیا کہ وہ کیسے الیکشن کے عمل کو شفاف اور غیر جانبدار رکھ سکتے ہیں تو نتائج متنازع ہوں گے اور ملک میں مزید سیاسی تقسیم ہوگی۔ اس کا دار و مدار سیاستدانوں پر ہے کہ کیا وہ سیاسی طور پر منقسم ملک میں کسی معاہدے پر پہنچ سکتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک مشکل کام ہے۔ محمل سرفراز کا کہنا ہے کہ سیاستدانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ سیاسی مخالفین ہیں، ذاتی دشمن نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم معاملات کو آگے لے کر بڑھیں اور ایک دوسرے سے مذاکرات اور بات چیت کریں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور یہ پورا نظام ہی تباہ ہو جائے۔